ایک صحابی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت بیٹھی ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے اور مجمع میں آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے یمن کی ایک چادر لائی ہوں اور بن کر کے لائی ہوں اور بہت خوبصورت چادر ہے، میں یہ آپ کو گفٹ کرنا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وہ چادر لیتے ہیں اور لینے کے بعد میں آپ اپنے حجرے شریف کے اندر جاتے ہیں، اس کی چادر لینے کے بعد میں تحفہ قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص آتا تھا رسول اللہ کے پاس میں، نہ تو آپ اس کو دینے سے منع کرتے تھے، اور اگر کوئی انسان اپنی طرف سے کچھ رسول اللہ کو گفٹ دینا چاہتا تھا، تحفہ دینا چاہتا تھا، نہ رسول اللہ اس کو قبول کرنے سے منع کرتے تھے۔ بلکہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ میں مسلسل 10 سال رہا ہوں۔ انس ابن مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ 10 سال رہا ہوں، میں نے 10 سال میں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کے پاس میں کوئی سوالی آیا اور آپ نے اس کو بنا کچھ دیے ہوئے ہی بھیج دیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا 10 سال کے اندر۔ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اس کو بھی اپنائیں۔ اچھا، وہ جب عورت چادر لے کر کے آتی ہے، رسول اللہ اپنے حجرے شریف میں جاتے ہیں، اس کو اوڑھ لیتے ہیں۔ اب اوڑھنے کے بعد میں جیسے ہی صحابہ اکرام کے سامنے آتے ہیں، صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ چادر آپ پر بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، آپ اس میں بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو ایک صحابی اٹھتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف، یہ بخاری کے اندر روایت ہے، وہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی چادر بڑی اچھی لگ رہی ہے، بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، کاش یہ چادر آپ مجھے دے دیتے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ اکرام تھے۔ تو رسول اللہ نے دیکھیے ہمارا معاملہ کیا ہوگا اگر ہم کوئی نیا کپڑا لے کر کے آئیں اور پہن لیں اور باہر جا کر کے دیکھیں کوئی شخص ہم سے کہہ رہا ہے یار یہ کپڑے مجھے دے دو، تو ہم دے دیں گے؟ ہمارا معاملہ بالکل الگ ہے۔ تو رسول اللہ سے جب وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ چادر آپ مجھے دے دیجئے، رسول اللہ کہتے ہیں ابھی انتظار کرو میں آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں جاتے ہیں، اپنے کپڑے کو اتارتے ہیں اور اس چادر کو اتارنے کے بعد میں دوسری چادر اوڑھتے ہیں اور صحابہ اکرام کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے صحابہ تم میں سے کس نے مجھ سے یہ چادر مانگی تھی، کھڑے ہو جاؤ۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ چادر مجھے اچھی لگی تھی، اے اللہ کے رسول گستاخی معاف کیجئے، یہ چادر آپ مجھے دے دیجئے۔ تو رسول اللہ بڑے پیار سے مسکراتے ہوئے وہ چادر ان صحابی کو دے دیتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام اور رسول اللہ کا معاملہ تھا، کس قدر محبت تھی صحابہ اکرام کو، دیکھیے۔ اچھا، جب یہ معاملہ دیکھا تو دوسرے صحابہ نے کہا ارے تم نے دیکھا نہیں وہ چادر وہ عورت جو ہے رسول اللہ کے لیے لے کر کے آئی تھی، ارے کچھ دن تو پہننے دیتے، تم نے فوراً اللہ کے رسول سے یہ چادر مانگ لی۔ تو وہ دیکھیں صحابی کیا کہتے ہیں، ان کے الفاظ پر غور کریں، بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اے لوگو تم یہ مت سمجھنا یہ چادر میں نے رسول اللہ سے لے لی ہے، بلکہ یہ چادر اس لیے میں نے لی ہے، میں یہ چاہتا ہوں یہ چادر رسول اللہ کے جسم پر لگی ہوئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں جب میں اس دنیا سے جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی چادر میں میرا کفن بھی بنا دینا۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی میرے بھائیوں، کیونکہ وہ چادر رسول اللہ کے جسم سے لگی ہوئی تھی، آپ کے بدن سے لگی ہوئی تھی۔ اب وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں، یہ میں نے عام زندگی میں پہننے کے لیے نہیں لی رسول اللہ سے، بلکہ اگر میں مر جاؤں تو اسی چادر میں میرا کفن بنا دینا اور اسی میں مجھے دفن کر دینا۔ یہ صحابہ اکرام کی محبت کا معاملہ تھا میرے بھائیوں۔ اتنی محبت ہم کرتے ہیں؟ سچ بتائیں اتنی محبت کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام جان سے مال سے ہر طریقے سے نبی پر قربان ہونے کو تیار ہو جاتے تھے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، جو دوسرے صحابہ اکرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں جب اس صحابی کا انتقال ہوا، کیونکہ انہوں نے وصیت کی تھی، تو ان کو اسی چادر میں کفن دے کر کے دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر، کیسے خوش نصیب لوگ تھے، کتنے خوش قسمت لوگ تھے وہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفے بھی دیتے تھے، ان سے خوش بھی ہوتے تھے اور اپنی چیزیں ان کو دیا کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، بڑے شفیق تھے، مشفق تھے، بڑے لوگوں پر رحم کرنے والے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے
یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں کیا ہو چکا ہے، تقریریں سنی جاتی ہیں صرف مزہ لینے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، بھائی مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن جو چیزیں ہم سنتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے ہیں۔ یہاں ہم سنتے ہیں، مسجد میں مولانا آپ کو بتاتے ہوں گے، امام صاحب بتاتے ہوں گے کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہو جھوٹ نہیں بولنا ہے، وہ نماز پڑھے گا مسجد کے باہر جا کر کے جھوٹ بولے گا۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا، بہت افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے، جب انسان حج کے لیے جاتا ہے، جب حج سے واپس ہی آتا ہے تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب بندہ حج سے واپس آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایسے کر دیتا ہے جسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اب وہ وہاں سے گناہ معاف کروا کے آتا ہے، جیسے ہی ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو وہاں سے دلی سے یا کہیں سے بھی جہاں پہ بھی ایئرپورٹ پہ آتا ہے، کھجوریں خریدتا ہے اور آ کر کے کیا کہتا ہے، مدینے سے لائے ہوں میں۔ کرتا نہیں کرتا ہے؟ اتنا معاملہ ہے ہمارا، اتنا خراب معاملہ ہو چکا ہم لوگوں کا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں یعنی اپنی زندگی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ کل قیامت میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور رسول کی طریقے کو اگر آپ